مکے والے جو بچپن سے رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ رسول خدا کو قتل کریں۔ ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جو قریشی جو ان کو مانتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرنے والے، لیکن وہ آمادہ ہوئے رسول خدا کو قتل کرنے پر۔ اور وہ مدینے والے جنہوں نے ابھی تک رسول خدا اور محمد کو دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے وہ ایمان کیسے لا سکتے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کے درمیان رہوں، آپ میرے کردار سے آشنا ہوں، آپ میری رفتار سے آشنا ہوں، مجھے بالکل جانتے ہو، آپ میرے رشتہ دار ہو، میرے قبیلے والے ہوں، لیکن آپ مجھے قتل کرنا چاہیں؟ لیکن وہی مدینے والے جو بت پرست تھے، ابھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے پاس آؤ، ہم تم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، اس کا کوئی ریزن تو ہوگا۔ ریزن یہ تھا کہ مدینے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہودی رہا کرتے تھے، قبیلے بنی قیقاع، قبیلے بنی قریظہ، یہ جتنے قبیلے، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے والوں کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا، اللہ کی وحی لے کر آئے گا، حکومت الہی کو قائم کرے گا، یہ ساری پیشن گوئیاں ان کو پتا تھی۔ پھر یہ لوگ بھیجتے تھے مکے میں جا کر، دیکھو جو نشانی یہودی بتا رہے وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ جا کر چیک کرتے تھے، اور 100% وہ نشانیاں رسول خدا میں نظر آتی تھی۔ ان کو یقین ہو گیا اگر یہ آئے گا تو حکومت کو قائم کرے گا اور اس میں کامیابی ملے گی۔ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا سے کسی نے کچھ سوال کیے، یہ حدیث بہت بڑی ہے، تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، مختلف اس نے سوال کیے امام سے، قم کا ایک شخص تھا، تو اس وقت امام نے حضرت مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو 5 سال کا میرا بچہ ہے اس سے پوچھو۔ اس شخص نے سارے سوال 5 سالہ امام، ہمارے 12ویں امام سے سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، کہتے ہیں مولا کسی اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے جس طرح ابو سفیان نے رسول خدا پر ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے 2 صحابیوں کے نام لیے جو بڑے صحابی ہیں، کہ اگر انہوں نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے ابو سفیان کی طرح پہلے رسول خدا کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، یہ سب سے پہلے جا کر ایمان کیوں لائے؟ اگر یہ صحیح مسلمان نہیں تھے اور صحیح مومن نہیں تھے تو ان کو ابو سفیان کی طرح رسول خدا کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور آخر میں جب شکست ملی تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا، یہ پہلے ہی جا کر ایمان کیوں لائے؟ اس کا مطلب یہ صحیح مومن تھے۔ یعنی آپ اگر کسی صحابی کو یہ کہتے ہیں بھائی اس نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا، تو یہ کویشچن ویلڈ ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی قدورت تھی یا صحیح اللہ پر ایمان نہیں تھا تو پہلے تھوڑی رکاوٹ دکھاتا، کوئی جنگیں لڑتا، لیکن جن پر ہم اعتراضات کرتے ہیں بیسکس والے جو ہیں، تو فرمایا وہ تو مقابلہ نہیں کیا تھا۔ امام نے جواب دیا کہ یہ 2 شخص جو تھے انہوں نے مدینے میں یہودیوں سے جا کر پوچھا تھا، یہودیوں نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ یہ شخص نبی ہے اور اس شخص کو حکومت ملے گی اور کامیابی۔ تو امام نے فرمایا انہوں نے حکومت کے لیے پلان بنایا ہوا تھا، اس کے بعد کے لیے پلان بنایا ہوا تھا۔ تو اتنا یہ ان ٹچ تھے یہودیوں کے ساتھ، مسلمان آتے تھے جاتے تھے۔ احادیث بہت ہیں، اگر میں نقل کرنا چاہوں، کیونکہ اتحاد کے بحث کو بھی ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اتحاد کہتے ہی اسے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو برا بلا نہ کہیں لیکن علمی بحث جاری رکھیں۔